السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً و مسلما، اپنوں کی سازشیں ہوں یا غیروں کی چھیڑ چھاڑ، اپنوں کی سازشیں ہوں یا غیروں کی چھیڑ چھاڑ، ہر چشم بد سے عرض وطن کو بچائیں گے۔ اے عرض وطن قسم ہے خدا کی ہمیں، اے عرض وطن قسم ہے خدا کی ہمیں، تیرے دیپ ہم خون سے جلائیں گے۔ سامعین محترم اور معزز جج حضرات، میری گفتگو کا عنوان ہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازشیں۔ جب میں ایک طائرانہ نظر سے قادیانیوں کی سازشوں کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے وطن عزیز کی بنیاد سے قبل آج تلک قادیانیوں کی سازشوں کا جال نظر آتا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نبی آخر الزماں کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوں وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے ہوئے وطن کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تلک قادیانیوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی لیے تو مرزا محمود کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک پاکستان کا قیام اصولاً غلط ہے۔ یہیں پر بس نہیں، 16 مئی 1947 کا الفضل اخبار اٹھائیے اور پڑھیے مرزا محمود کا وہ بیان کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ 11 نومبر 1918 کو پورا عالم اسلام کا خون میں لت پت تھا اور قادیان میں جشن منایا جا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں آخر کیوں؟ کیونکہ قادیانی پاکستان کو اکھنڈ ہندوستان بنانا چاہتے ہیں۔ جناب والا، جب میں نے تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی تو مجھے قادیانی جیش فرقان کے نام پر فوج بنا کر پاکستان کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آیا، تو کہیں ظفر اللہ خان قادیانی پاکستان میں وزارت خارجہ کے عہدے پر فائز ہو کر عدم استحکام کی تحریک چلا کر پاکستان کو دھوکہ دیتے ہوئے نظر آیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے سے منہ موڑ کر پاکستان کے خلاف دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آیا۔